اچھا ایزا، کیونکہ تم ایک ماں ہو، ٹھیک ہے نا، اور بہت پیارے پیارے سے تمہارے بچے بھی ہیں، اس کے علاوہ تم پروفیشنل ورلڈ میں بھی ماشاء اللہ سے جو ہے نا اپنے لیے بہت اچھا کر رہی ہو اپنی فیملی کے لیے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے مینیج کیا؟ اور سب سے پہلی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شادی ہو گئی ختم، بس یہی ہے زندگی کا ڈیڈ اینڈ، ٹھیک ہے نا، یہ ہے آخری اچیومنٹ. اچیومنٹ نہیں، مطلب آخری ہے یہ کہ اب اس سے پہلے جو جاب کرنے کے شوق تھے وہ کر لیے. لیکن تم اس چیز کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہو، جو کہ ٹیبو بریک کر رہی ہو ہماری سوسائٹی کا. تم جیسی ہزاروں لڑکیاں ماشاء اللہ جو کام کر رہی ہیں. کیسے مینیج ہوتی ہے لائف، اور اس کے علاوہ سب سے پہلی موٹیویشن کیا ہوتی ہے، یہ بتایا. اچھا مانی، پہلے تو آپ نے جو بات کی نا کہ لڑکیوں کے لیے شادی سچ میں ایک بہت بڑا گول بن جاتا ہے کہ شادی بس کرنی ہے نا. اور وہ بھی ہماری سوسائٹی کی غلطی کہ ہم لوگ لڑکیوں کو ریز ہی ایسے کرے ہوتے ہیں کہ تمہارا گھر یہ نہیں، تمہارا تو گھر وہ ہوگا، تم نے کچھ کرنا بھی نہیں، شادی کی بات کرنے. خیر وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن جب میری شادی طے ہوئی تو میرے جو ہونے والے ہسبینڈ تھے میری، ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا ایسی بات ہے کہ جس پہ نا ہم لوگ بالکل الارمز ول گو آف آن دیٹ، اور ہم لوگ کہیں گے یار ہم رہ نہیں سکتے ساتھ میں، خدا نہ خواستہ. ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ شادی سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ چیز بالکل نو گو زون ہے. تو ہی ٹولڈ می کہ مائی مدر از مائی ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کہ وہ غلط بات بھی کر جاتی ہیں تو پلیز درگزر کر دینا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سیکریفائسز دی ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، مطلب میں کیوں ان سے آف کورس ان کی بات سر آنکھوں پہ. دین ہی از لائک تمہاری کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا میری بات یہ کہ میرے کریئر کے بیچ میں نہیں آنا پلیز. میرے لیے مائی ایمبیشنز آر ایوری تھنگ. تو مجھے پتا تھا کہ میری پیرنٹس کی تو رسپیکٹ کریں گے عادل، لیکن اس چیز سے میں نے ان کو کہا تھا. اینڈ ہی سیڈ یا ایبسلیوٹلی. ہوا کچھ ایسے کہ شادی کے فوراً بعد ہی ہیڈ ٹو گو ٹو دا US فار ہز فردر ایجوکیشن، اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسٹے بیک ان پاکستان فار مائی MBA. ہم نے ڈیسائڈ کیا ہوا تھا، دیٹ واز فائن. لیکن ان کے جانے سے کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے وی گاٹ ٹو نو دیٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ، اینڈ دیٹ چینجڈ مائی انٹائر جرنی. اس وقت میں نے اپنے آپ کو آئی واز ویری ہیپی، آئی واز ایکسٹریملی، آئی واز اوور دا مون اباؤٹ دس نیوز. بٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ایک چیز میں نے کریئر دیکھوں یا سب کچھ سوچا ہوا تھا، اب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیسا ہوگا. آئی تھنک دیٹ واز دا پوائنٹ ان مائی لائف جس میں سب سے زیادہ کنفیوز تھی. اور اس میں میں ضرور بات کروں گی، یہاں پہ شونا ہوتی ہیں، شی گائیڈڈ می. اس وقت میں نے KSBL میں ایڈمیشن لیا تھا. شی گائیڈڈ می اینڈ شی سیڈ کہ اس وقت اگر تم ڈر گئی نا ایگزام، تو تمہارے جو your kid that you're going to have, your precious kid, he or she is going to have that same tendency. So you decide for yourself کہ how do you want to go about this? Do you want to go through with this MBA, or do you want to sit back at home and not do anything? And I said no, you're right, I want to do this. وہ پھر complications ہوئے، بیچ میں مجھے اپنا MBA چھوڑنا پڑا. لیکن اس وقت میں نے but I think that attitude جو میں نے اس وقت بنا لیا تھا, that was what made me go through everything in my life جو میں نے career wise جو بھی achieve کیا. And I think that is where it starts, from your mindset, your attitude. And اس میں اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کیسا ہے. بیکاز ہادی ہوا مائی فرسٹ بورن، اس کے بعد عادل مائی ہسبینڈ کیم بیک، اور میں نے پھر کریئر بریک لے لیا. میں گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی، بیکاز آئی واز ہیڈ ٹو بی دا سولو پیرنٹ اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسٹے ہوم. بٹ وہ جو ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا دل کرتا ہے، آپ کو ہوتا ہے کہ آپ بھی اچھے اچھے کپڑے پہنو، آپ بھی جاؤ، آپ کچھ شو کیس بھی تو کرو نا دنیا کو، میں یہ کر رہی ہوں، گھر بیٹھ کے پیسے $1 کما لینا. تو وین ہی کیم بیک ہی گیو می دیٹ لبرٹی کہ واٹ ہادی 1.5 سال کا ہو گیا، تم جاؤ، تم باہر جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے. بٹ آف کورس مجھے تھا کہ میں گھر جلدی آ جاؤں، تو میں اسکولز میں جاب کی میں نے اسٹارٹ میں. اینڈ دین ایونچولی دین آئی ہیڈ مائی سیکنڈ بورن ماشاء اللہ. جب زرار ہوا تو اس وقت مجھے لگا کہ یار اب تو میں 2 بچوں کی ماں ہوں، اب تو میں بالکل نہیں کرنا چاہیے نا مجھے، اب تو مجھے گھر بیٹھنا چاہیے. بٹ دا مومنٹ ہی ٹرن 1 I looked at my kids and I said کہ یار انہوں نے بھی تو ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا بھول گئی ہوں، both my parents are working ماشاء اللہ، both are doctors. پاپا نے بہت اچیو کیا اپنی لائف میں، مگر آج تک میں اپنی مدر کے اچیومنٹس کے بارے میں جتنا بوسٹفل ہوتی ہوں نا، میں شاید اپنے پاپا کے اچیومنٹس کے بارے میں نہیں ہوتی. تو I looked at my kids and I said کہ یار ان کو تو یہ موقع نہیں ملے گا، جیسے میں ایسے فخر سے بتا رہی ہوں میری ماما ڈاکٹر ہے، میرے پاپا، تو یہ لوگ نہیں بول سکیں گے. تو دین I did my certification in employer branding, and that was a point in my career. میں اپنے سسر کے پاس گئی. I didn't have any money. وہ آپ کو پتہ ہے
कॉर्नेल से मैंने सर्टिफिकेशन की, वॉज वेरी एक्सपेंसिव. आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि लोन शोन नहीं चाहिए मुझे, आई एम अ गुड बेट, आप इन्वेस्ट करें मेरे अंदर और मैं पैसे वापस आएंगे, आप देखना. वो हुआ और आज तक अब यही चल रहा है कि माशाल्लाह. बहुत लंबी बात कर दी. नहीं लेकिन यार देखो, मोटिवेशन ये उन लोगों के लिए जो खातूनें ये सोचती हैं कि यार हमारी शादी होगी, हम अच्छे खाने पका लेंगी, हम अपने शौहर को खुश रख लेंगे. शौहर को खुश रखना अच्छी बात है, फ़र्ज़ है, लेकिन साथ में अपने करियर को सोचना भी. और सोचना ये नहीं कि सिर्फ सोच लिया कि भाई मुझे कुछ करना है, नहीं, जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे. ऐसे नहीं मिल जाएगी कि जॉब कर ली या मसला हल हो गया, नहीं. लेकिन आप अगर इसमें देखें मानी, एक तो यस आई वाज सराउंडेड बाय गुड एग्जांपल, विमेन एग्जांपल्स, और मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, मेरी सास ने भी किया. एंड बट द सपोर्ट यू गेट फ्रॉम द मेन इन योर हाउस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको लगता है कि यार फीमेल्स विल ऑलवेज बी लाइक कि यार कुछ नहीं होता, तुम कर लो. लेकिन जब आपके साथ होता है ना आपके यू नो दीज मैन इन द हाउस, तो देन यू आर लाइक अच्छा यार आई कैन गो आउट, दे ट्रस्ट मी. तो दैट वाज देयर. ऐसा ही है. या एब्सोल्युटली. बट लेकिन यार देखो, पाकिस्तान में ना और भी थोड़े मसले हैं, लाइक लेडीज़ जो बेचारी जॉब करने जाती हैं, जिसमें तो हमारे मुल्क के मसले, देखो मसले तो खैर हर जगह होते हैं, बट सोसाइटीज़ में ना एटलीस्ट गवर्नमेंट उनके हल दे देती है ना, तो लोगों को एक आस होती है कि हाँ यार अगर कोई मसला होगा ना तो वो इंसाफ मिल जाएगा. तो यहाँ ये वाले मसले भी थोड़े से रहते हैं. एनीवे खैर क्या करें, हर जगह के अपने अपने